بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد لیاز چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں اور قاری محمد بابر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، پر دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں قاری صاحب آپ کے لیے ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ عمل بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دشمن گھر میں ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہیں، باہر کے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہیں، ظاہری دشمن ہیں، باطنی دشمن ہیں، ہر طرح کے دشمن کے لیے یہ عمل ہے۔ سب کے لیے تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جی دشمن سے حفاظت کا عمل۔ تو چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں جی آج یہ ہمارے ساتھ کون سا عمل شیئر کریں گے۔ جی تو قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں محترم؟ الحمدللہ، آپ کے اعمال سے آپ نے جتنے بھی وظائف بتائے ہیں جی ہماری ناظرین کو بہت زیادہ فائدہ ہو، الحمدللہ اللہ کا اور شکر ہے۔ کافی زیادہ کمنٹس میں نے پڑھے، پرسنلی طور پر بھی مجھے کمنٹس ملے جی کہ ماشاءاللہ قاری صاحب بڑے بڑے زبردست عمل بتا رہے ہیں، اور ہمیں بہت جلد ان کے فائدے ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ جی تو آج بھی کوئی ایسا زبردست عمل بتائیں جی کہ جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں جی ان کی جان چھوٹ جائے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ نے سوال کیا ہے کوئی ایسا مجرب پر اثر وظیفہ بتایا جائے کہ دشمن کے شر سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، بالکل دو طرح کے دشمن ہیں۔ ایک دشمن ہے ظاہری طور پر، ہاں، جو کھل کر آپ کا کی دشمنی کرتا ہے، آپ کے میں آپ کا دشمن ہوں، میرا بگاڑ لو جو کچھ جی اس طرح کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو پتا ہے کہ میرا یہ دشمن ہے۔ اور ایک دشمن ہوتا ہے باطنی دشمن، چھپا ہوا دشمن، زبردست، جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے وار کرتا ہے۔ اب اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی میرا دشمن کون ہے۔ بالکل ایسی بات ہی ہے۔ تو ظاہری دشمن کا تو پتہ ہے، وہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، کوئی مقدمہ درج کروائے گا، جو بھی مسئلہ مثال کرے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ اور ایک باطنی دشمن ہے، ہمارے پیٹھ کے پیچھے سے ہمیں وار کرے گا، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو اب ان دونوں دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے، ماشاءاللہ، چاہے باطنی دشمن ہے چاہے ظاہری دشمن ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا دشمن ہے، اس سے بچنے کا یہ بڑا زبردست مجرب عمل ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو ظاہری دشمن ہوگا وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا، بالکل ایسی بات ہی ہے۔ تو جو باطنی آپ کا دشمن ہوگا وہ آپ کے کاروبار پہ اٹیک کرے گا، ہاں، آپ کی جان کے اوپر اٹیک کرے گا، آپ کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ دشمنی کس طرح لے گا آپ سے؟ وہ جادو کے ذریعے سے لے گا۔ محترم، وہ جادو جنات کے ذریعے سے دشمنی لے گا۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، بہت سارے واقعات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کاروبار کو ختم کروا دیا، جناب بیمار کروا دیا، میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دی، جدائی کروا دی، لڑائی جھگڑے کروا دیے، بچوں کو نافرمان کروا دیا۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، کاروبار اچھا خاصا چلتا ہے، جی اور یکدم برباد، یہ سب جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھروں میں یکدم لڑائی جھگڑے شروع کر جی یہ سب جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ظاہری دشمن کوئی نہیں ہے، آپ کا کاروبار بھی تباہ ہے، گھر میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اور جناب بات پہ الجھ جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں آپ کا باطنی دشمن ہے جو آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہے، اس کا کوئی حل نکالنے کی آپ کوشش کریں۔ بالکل، تو بہرحال میں دونوں کا آپ کو حل بتا دیتا ہوں، جو ظاہری دشمن ہے اس کا بھی، جو باطنی دشمن ہے اس کا بھی۔ یعنی کہ اپنے پیروں پر گرانے کے لیے آپ دشمن کے لیے یہ عمل کرتے ہیں؟ ہاں جی، دشمن کو بالکل زیر کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ پہلا سپارہ ہے، اس کا غالباً دوسرا رکوع ہے، اس میں یہ آیت آتی ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بکم عمی فہم لا یرجعون،
اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے کم از کم 31 بار ہر روز، 31 مرتبہ 31 مرتبہ ہر روز آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ دونوں کے لیے، چاہے ظاہری دشمن ہے چاہے باطنی دشمن ہے، دونوں دشمنوں کے لیے آپ ان کا تصور کر کے اس آیت مبارکہ کو 31 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ کر صاحب یہ جو ظاہری دشمن ہے اس کا تو تصور کر لیا کہ یا پروردگار میرا فلاں فلاں دشمن ہے، جی اسے ہدایت دے دے جی جی یا اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ جی جی اور جو باطنی دشمن ہے جی جی اس کا تصور کیسے کریں گے؟ جی اس کا محترم تصور یہی ہوگا کہ اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ، ویسے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دشمن فلاں ہے، ہاں یہ تو ہے پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نہیں بھی پتہ ہوتا۔ نہیں بھی پتہ ہوتا، لوگ پیٹ پیچھے وار کرتے جی ہیں۔ جی جی اور اگر نہیں پتہ آپ کو کہ میرا دشمن کون ہے، پھر اللہ کی ذات عالی تو جانتی ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ کرسب بعض اوقات تو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ آپ کسی کو مطلب کہ سپورٹ کرتے ہو، جی جی کسی کے پیچھے محنت کرتے ہو، جی جی ٹھیک ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے، جی جی وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ بالکل بالکل ایسی بات ہے۔ تو ظاہری دشمن ہو یا باطنی دشمن ہو، باطنی دشمن کا ظاہری دشمن کا آپ تصور کر رہے ہیں، باطنی دشمن کو وظیفہ کر کے یہ کہیں یا اللہ جو بھی میرے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہے اس کو ہدایت عطا کر دے، یا پھر اس کو بالکل زیر کر دے، زیر کر دے، اپنی کسی مصیبت گرفتار ہو میرا خیال نکل ہی جائے اس کے دل سے، ہماری جان چھوڑ دے۔ ہماری جان چھوڑ دے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو باطنی دشمن ہے جادو جنات کے ذریعے سے آپ کے اوپر دشمنی کر رہا ہے اور آپ نے بہت سارے علاج کروائے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہمارا نمبر سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، بالکل واٹس ایپ نمبر، واٹس ایپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے باطنی دشمن کا بندوبست ہم کر دیں گے۔ ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بڑی زبردست آفر کروا دی اپنے ناظرین ہاں کو، جی ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس کا آپ کے دشمن کا بندوبست بھی کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے ایسی بندش لگا دیں گے کہ آپ کے اوپر ساری زندگی وہ کبھی وار بھی نہیں کر سکے، یعنی کہ اس کا جو بھی وار کرے گا وہ ضائع ہی جائے گا، ضائع جائے گا، وہ چاہے جو مرضی کر لے وہ۔ محترم اس کے اوپر واپس پلٹے گا، اتنا زبردست یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر واپس پلٹے گا اگر آپ کے اوپر وہ کوئی وار کرتا ہے۔ تو لہذا محترم آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا کہ آپ دشمن کے ہر شر سے محفوظ رہیں گے، ظاہر باطنی دشمن کے لیے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ کرسب وظیفے کے اول آخر درود پاک تو پڑھنا ہی ہے جی نا؟ جی جی محترم یہ میں بھول گیا کہ وظیفے کے اول آخر میں ہم جتنے بھی وظائف بتاتے ہیں یہ بات یاد رکھیں وہ با اجازت ہوتے ہیں، ہماری اجازت عام ہے سب کو، اور ہمارے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں ان سب کے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ جی جی نماز کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی کسی وظیفے کا فائدہ ہونے والا۔ بالکل بالکل ایسی نمازیں پڑھے، وظائف کا فائدہ بھی ہوگا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ پڑھ لیں اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیوں بالکل کرسب؟ ایسی بات ہے محترم، ایسی اور اس عمل کو پڑھنا کتنے دن ہے؟ کم از کم 7 دن تک آپ پڑھ لیں۔ تصور میں دشمن کے دل اور دماغ پر پھونک مار سکتے ہاں ہیں؟ جی پھونک مار دیں، بالکل۔ تو پڑھنا کس ٹائم ہے؟ پڑھنا اپنا وقت خود ہی محسوس کر لیں کہ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا عشاء کے بعد یا فجر کے بعد، جو آپ کو آسان وقت لگے اس وقت میں پڑھیں، لیکن جو پہلے دن وقت متعین کیا ہے محترم ہر روز اسی وقت میں پڑھے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ سے رابطہ اگر کوئی کرنا چاہے جی جی کس وقت کرے؟ نمازوں کے اوقات نکال کر آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیں یا چیٹ کر دیں، جو جیسے ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ اگر کوئی کال کرنا چاہے تو؟ کال بھی کر سکتا ہے نمازوں کے اوقات نکال کر۔ جی نمازوں کے اوقات نکال کے، کوئی ٹینشن تو نہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جی تو ناظرین آپ نے کرسب کی باتیں سنی، الحمدللہ انہوں نے بڑا زبردست ایک عمل بتایا جو دشمن سے نجات کے لیے ہے۔ جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس عمل سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی اچھی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں
تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ